العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جسے رجب المرجب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، جس میں خصوصی طور پر عبادت الہی کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت الہی میں گزارے، زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کو انجام دے۔ یعنی اس مہینے میں روزے رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ مسلسل بعض افراد یہ 3 مہینے روزے رکھتے ہیں، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، اور ماہ رمضان کے روزے تو ایسے ہی واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بابرکت مہینہ ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ماہ رجب میں 13 رجب جو تاریخ ہے وہ ایک عظیم تاریخ ہے، جس میں ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں متولد ہوئے۔ تو اس کی بھی ایک عظیم فضیلت ہے، عظیم برکت ہے۔ تو گویا یہ کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی حیات کا مقصد، انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہی ہے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں جو خلق کیا گیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں اپنی زندگی کو عبادت الہی میں گزارنا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو عبادت الہی میں گزاریں؟ یہ کون بتائے گا کہ ہم کس طرح سے عبادت الہی کو انجام دیں، کون سی عبادتوں کو انجام دے؟ تو عزیزان گرامی، اسے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، تاکہ وہ بتائے کہ کس طرح سے عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کے سلسلے میں آخری کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید، اسی کتاب میں اس عبادت کے مفہوم کو بھی بیان کر دیا ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کون سی ہوگی، کس طرح کی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز کا رسول تمہیں حکم دے اسے انجام دو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے حکم کو ماننا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو
رسول اللہ کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا اصلی مفہوم ہے اطاعت خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خالق کائنات ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، یہ اس کا کمال ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات نے جو احکامات کو بھیجا ہے وہ وسیلے کے ذریعے سے بھیجا ہے، یعنی نبیوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول کے حکم کو مان لیا اس نے اللہ کے حکم کو بھی مان لیا۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، یعنی ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو کس طرح سے مانیں گے؟ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسول کے حکم کو مان لینا اللہ کے حکم کو مان لینا ہے۔ تو اب عبادت یعنی احکام خداوندی کو مان لینا ہے۔ احکام خداوندی وہ جو رسول ہمیں بتائے، جو حکم ہمیں رسول دے وہ ہے حکم خدا۔ اس لیے کہ رسول کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو حکم پروردگار کیا ہے؟ جو حکم رسول ہے۔ تو حکم رسول کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو بھی رسول نے کہہ دیا اسے ہمیں ماننا ہے، اور رسول کے حکم کو مان لینا یہ عین عبادت کہلائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اطاعت یعنی عبادت الہی کو انجام دینا۔ تو اب جو بھی حکم ہمیں رسول دیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ عبادت الہی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ عبادت کہتے کسے ہے۔ عبادت یعنی حکم رسول کو مان لینا۔ تو یہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر عبادت کیسے، کس طرح سے؟ یعنی بعض اوقات جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، تو پھر ہم علی علیہ السلام کی عبادت کس طرح سے کریں؟ اس لیے کہ حدیث کا مفہوم ہے ذکر علی عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں مولائے کائنات کا، تو اس سے کیا ہم علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں علی علیہ السلام کا، تو یہ ہم عبادت مولائے کائنات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نبی کے حکم کو مان رہے ہیں۔ کہ اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ تو رسول بغیر حکم خدا کے کوئی بات کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، یعنی حکم خدا سے کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم جو ذکر علی کرتے ہیں دراصل یہ حکم نبی سے کرتے ہیں، اور یہ حکم خدا ہے، اور جس چیز کا حکم خداوند عالم دے دے وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ اب ہم ذکر علی جو کر رہے ہیں وہ مولائے کائنات کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ رسول اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأنہ ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجلس کو ذکر علی سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ تو کس طرح سے عبادت ہوا؟ مولائے کائنات کا ذکر، نبی کا ذکر ہے،
نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی عین عبادت ہے۔ تو جو ہم مولائے کائنات کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت یہ مولائے کائنات کے ذکر سے ذکر خدا ہوتا ہے، یہ مولائے کائنات کے ذکر سے ذکر نبی ہوتا ہے، لہٰذا یہ عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت، یہ معصومین وہ شخصیات ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہچانا گیا ہے۔ اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنہوں نے پہچانوایا ہے وہ یہ ائمہ اہل بیت ہے، اس لیے ان کا ذکر عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات ایک عظیم شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ اب ہم کس طرح سے اپنی زندگی عبادت الہی میں گزارے، تو جو مقصد ہے مقصد خدا کہ انسان اپنی تمام زندگی، تمام وقت عبادت الہی میں گزارتا رہے، تو کس طرح سے گزاریں گے؟ کس طرح سے ممکن ہے، کس طرح سے پاسبل ہے کہ ہم تمام وقت عبادت الہی میں گزارے؟ تو اس کا بھی علاج، اس کا بھی طریقہ پیغمبر اکرم نے بتا دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اصحاب کے درمیان موجود تھے، اصحاب کے درمیان سوال کرتے ہیں کہ تم میں وہ کون ہے جو پوری رات جاگ کر عبادت انجام دیتا ہے؟ جناب سلمان فارسی موجود تھے وہاں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں پوری رات جاگ کر عبادت کو انجام دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ سوال کرتے ہیں اصحاب سے کہ تم میں وہ کون ہے جو پورے سال روزہ رکھتا ہے؟ جناب سلمان فارسی پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں پورے سال بھر کے روزے رکھتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے پھر سوال کیا کہ تم میں وہ کون ہے جو ایک دن میں مکمل قرآن ختم کر لیتا ہے؟ پھر جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ایک دن میں مکمل قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ اب کچھ اصحاب ایسے بھی تھے جنہیں رسالت میں شک ہو جایا کرتا تھا۔ جب رسالت میں شک ہو گیا تو جناب سلمان فارسی کے ان دعووں پر شک کیوں نہیں ہوتا؟ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جناب سلمان فارسی کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اکثر یہ راتوں میں سوئے رہتے ہیں، ان کا دعویٰ تو یہ غلط ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے سال بھر کے روزے رکھتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے دن کے وقت میں انہیں کھانا کھاتے ہوئے، تو یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پورے سال روزے رکھتا ہوں اور ایک دن میں مکمل قرآن ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن میں مکمل قرآن کو ختم کر لے؟ تو پیغمبر اکرم جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں سلمان، تم ہی بتاؤ کہ تم نے جو دعوے کیے ہیں کس طرح سے تم عبادت کو انجام دیتے ہو؟ تو جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے جو کہا کہ میں پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں تو آپ سے سن چکا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو رات کو وضو کر کے سو جائے وہ ایسے ہی ہے کہ اگر وہ سو جائے تو اس نے پوری رات جاگ کر عبادت الہی انجام دی ہو۔ تو میں ہر رات وضو کر کے سو جاتا ہوں، لہٰذا میری پوری رات عبادت الہی میں گزرتی ہے۔ اور میں نے جو کہا کہ میں پورے سال بھر کے روزے رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کو انجام دیا اسے ایک نیکی کے عوض 10 نیکی کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں 3 مہینے مسلسل روزے رکھتا ہوں، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں، تو مجھے ایک روزے کے عوض 10 روزے کا ثواب مل جاتا ہے اور 3 روزے کے عوض 30 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہوں۔
تو اب یہ دعویٰ بھی ان کا ثابت ہو گیا کہ واقعاً جناب سلمان فارسی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو میں نے تیسرا دعویٰ کیا، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں، جو میں نے تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ میں ایک دن میں پورا مکمل قرآن ختم کر لیتا ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جب مولائے کائنات آپ کے سامنے سے آ رہے تھے تو آپ مولائے کائنات سے ارشاد فرما رہے تھے، اے علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسی سورہ توحید کی قرآن مجید میں۔ کہا کہ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی جس نے سورہ توحید کو ایک مرتبہ تلاوت کیا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، جس نے 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت سورہ توحید کی تلاوت کی اسے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اسے کل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اے علی تمہاری مثال بھی میری امت میں ایسے ہی ہے، جو تمہارا دل سے دوست ہے اس کا 1/3 ایمان کامل ہے، جو تمہارا دل سے بھی دوست ہے اور زبان سے بھی تمہاری ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا 2/3 ایمان کامل ہے، اور جو تمہارا دل سے بھی دوست ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھی تمہاری نصرت کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو یا رسول اللہ میں ہر روز 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لیتا ہوں، جس سے مجھے پورا مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ ہم اپنی زندگی کو پوری طرح سے کس طرح سے عبادت الہی میں گزار سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم افعال کو انجام دے تو لمحہ لمحہ ایسی چیزیں ائمہ معصومین میں بتا دی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں گزار سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولائے کائنات کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ان کی ولایت ہمارے دل میں نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین پیغمبر کے پاس نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نے آپ پر سلام کہا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے 7 آسمانوں کو خلق کیا اور جتنی مخلوق ہے آسمانوں میں اسے میں نے خلق کیا ہے، اور 7 زمین کو خلق کیا اور جتنی مخلوقات ہے زمین میں ان تمام کو خلق کرنے والا میں ہوں۔ اور زمین پر جو سب سے افضل ترین مقام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ ہے، اور مکے میں جو سب سے افضل ترین جگہ ہے وہ ہے رکن اور مقام جناب ابراہیم، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ، میرا جو بھی بندہ اس جگہ پر کھڑا رہ کر میری یاد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کو زندہ رکھوں گا۔ اب یہاں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان جو سب سے افضل ترین مقام ہے دنیا کا، وہاں کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، یعنی نمازیں پڑھے، سجدے میں چلا جائے، روزہ رکھا رہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، محبت علی نہیں ہے، تو میں اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے عظمت مولائے کائنات، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بغیر ولایت کے اللہ کو یاد کرتا ہے گویا اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یعنی جب تک ہم ائمہ اہل بیت کو یاد نہ کر لیں ہم اللہ کی یاد کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ائمہ اہل بیت کی محبت اور مودت۔ ایک یہودی شخص پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ افضل ہے
یا جناب موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام وہ افضل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کہا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ انہیں معجزہ عطا کیا، جو عصا تھی وہ کبھی اژدہا بن جایا کرتی تھی، کبھی درخت بن جایا کرتی تھی۔ جب اسے دریا پہ مارا کرتے تھے تو دریا میں شگاف پڑ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے سر پر بادل سایہ فگن تھا۔ تو یہ تمام معجزات تھے، تو آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں، اے شخص، اپنی تعریف خود سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب تو نے یہ سوال کر لیا ہے تو میں تجھے بتا دوں کہ جب جناب آدم سے ترک اولا سرزد ہوا تو جناب آدم نے جب توبہ کی ہے تو ان کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ ان کی توبہ قبول ایسے ہوئی کہ انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا۔ یہ واسطہ دینے کے بعد جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ جب جناب نوح کی کشتی گرداب میں پھنسی ہے، جب بھنور میں پھنسی اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو جناب نوح وسیلہ دیتے ہیں۔ کس کا وسیلہ دیتے ہیں؟ محمد و آل محمد کا وسیلہ دیتے ہیں، تب جا کے ان کی کشتی کنارے پر پہنچتی ہے اور انہیں نجات ملتی ہے۔ جناب ابراہیم، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جب وہ راہ میں تھے، راستے میں تھے، درمیان میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے اس نار نمرودی سے نجات دلا، تو جناب ابراہیم کو نجات ملی۔ یہ تمام افراد کو نجات کس وجہ سے ملی؟ کہ انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، ان کے واسطے سے انہیں نجات حاصل ہوئی ہے۔ اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب وہ آئیں گے تو میرا جو آخری ہوگا مہدی علیہ السلام، جب وہ آئیں گے تو جناب عیسیٰ مامون ہوں گے اور مہدی امام ہوں گے۔ تو اب بتاؤ افضل کون ہے؟ میں افضل ہوں یا موسیٰ افضل ہے؟ تو اس طرح سے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا تو وہ عصا کو اٹھانے میں گھبرا رہے تھے، تو ہمارے توسل سے انہوں نے دعا کی، خدایا مجھے امن دے محمد و آل محمد کے صدقے میں کہ میں اس اژدہے کو اٹھا لوں۔ تو اب بتاؤ کون افضل ہے؟ میں افضل ہوں کہ موسیٰ افضل ہے؟ تو ساری کائنات سے جو افضل ترین مخلوق ہے وہ ائمہ اہل بیت ہے، جن کے صدقے میں پوری دنیا کو خلق کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں جو مقصد حیات انسان ہے، تو ہمیں ایک چیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تمام عبادتیں قابل قبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے دل میں محبت امیر المومنین ہو، مودت اہل بیت ہو۔ اگر مودت اہل بیت نہیں ہے، محبت امیر المومنین نہیں ہے، تو کوئی بھی عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد وآل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان